سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وهو الذی خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 7۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وہی اللہ جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے تم نے کس کا کام کس کا عمل اچھا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا۔ آسمان بھی ساتھ ہے، زمین بھی ساتھ ہے، لیکن آسمانوں کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ جیسے کوئی آسمان لوہے کا ہے، کوئی تانبے کا، کوئی چاندی کا ہے اور کوئی سونے کا ہے، لیکن تمام زمینوں کی حقیقت صرف مٹی ہے۔ نیز آسمانوں میں فاصلہ ہے اور زمین کے طبقات میں فاصلہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے ایسی چمٹی ہے جیسے پیاز کے چھلکے کہ دیکھنے میں ایک معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے آسمان کو جمع فرمایا جاتا ہے اور زمین واحد بولی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ آسمانوں کی پیدائش 2 دن میں، زمین کی پیدائش 2 دن میں، اور حیوانات درخت وغیرہ کی پیدائش 2 دن میں ہوئی، اور دن سے مراد اتنا وقت ہے، ورنہ اس وقت دن نہ تھا، کیونکہ دن تو سورج سے ہوتا ہے اور اس وقت سورج نہ تھا۔ قرآن پاک کی متعدد آیات میں آسمان و زمین کو 6 دن میں بنانے کا ذکر کیا گیا۔ مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ 6 دنوں سے مراد 6 ادوار ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی عرش کے نیچے پانی کے سوا اور کوئی مخلوق نہ تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم
معلوم ہوا کہ عرش اور پانی آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے پہلے پیدا فرمائے گئے۔ علامہ احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ عرش کے پانی کے اوپر ہونے کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں عرش اور پانی کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی، بلکہ عرش اسی مقام میں تھا جہاں اب ہے، یعنی 7ویں آسمان کے اوپر، اور پانی اسی جگہ تھا جہاں اب ہے، یعنی 7ویں زمین کے نیچے۔ اگرچہ اس وقت 7 آسمان اور 7 زمینیں نہ تھیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت اور کمال پر دلالت کرتی ہے۔ عرش کے زمین اور آسمان سے بڑا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے پانی پر قائم فرمایا، لہذا اگر اللہ تعالیٰ کسی ستون کے بغیر وزنی چیز کو رکھنے پر قادر نہ ہوتا تو عرش پانی پر نہ ہوتا۔ پانی کو بھی بغیر کسی سہارے کے قائم کیا۔ عرش جو کہ تمام مخلوقات سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے۔ اس کے نیچے کوئی ستون ہے نہ اوپر کوئی اور علاقہ ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یعنی آسمان اور زمین اور ان میں تمہارے جو منافع اور مصالح ہیں انہیں پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے نیک اور برے میں امتیاز ہو جائے، اور یہ ظاہر ہو جائے کہ کون ان نعمتوں کے باوجود فرما بردار ہے، تاکہ آخرت میں اسے اس کی اطاعت گزاری کا ثواب دیا جائے، اور کون ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے اور گناہگار بنتا ہے، تاکہ آخرت میں اسے اس کے گناہوں کی سزا دی جائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان کے ذریعے بھی انہیں آزمایا اور ان کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ وہ ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں یا غفلت کا شکار ہو کر اس کی نافرمانی اور ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب ہر عقل مند انسان اپنی حالت پر خود ہی غور کر لے کہ وہ اس آزمائش و امتحان میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے۔ حضرت حاتم اسد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم اپنے رب کی نافرمانی کرو اور صبح اس حال میں کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر فراوانی کے ساتھ زیادتی کے ساتھ دیکھو تو اس سے بچو، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ عذاب کی طرف جاتا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر تم کہو کہ لوگوں تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر ضرور کہیں گے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ قرآن تو کھلا چاقو ہے، یعنی
اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنی قوم کے کفار سے فرمائیں گے کہ اے لوگوں تمہیں مرنے کے بعد حساب اور جزا کے لیے اٹھایا جائے گا، تو کافر ضرور کہیں گے